الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ایک ایسے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جو درس قرآن پر مشتمل ہوگا، اور یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم، اس کی عطا اور اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے، اس کے کرم اور فضل سے ایسٹرن ہاؤسنگ سوسائٹی کی جامع مسجد ابراہیم سے انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہوگا، اور تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ درس قرآن چلے گا، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی اس آخری ہدایت، اس آخری کتاب، اس آخری روشنی جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی قرآن پاک، جس کو اللہ رب العزت نے مختلف ناموں سے موسوم فرمایا ہے، فرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی یہ کتاب قرآن، تو اس کی روشنی حاصل کریں گے اور اس کو آن ایئر کریں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے سارے لوگ، مسلمان، سب لوگوں کا تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں آج ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کی اس آخری کتاب قرآن کی پہلی سورت، یعنی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ سے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فاتح یفتح فتحا کا معنی ہوتا ہے اوپننگ کرنا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا، کھولنا۔ تو اس لحاظ سے گویا یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولنے والی ہے، آغاز کرنے والی ہے، ابتدا کرنے والی ہے، اور ان تمام یعنی رازوں اور حکمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کیے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ساری حکمتیں، وہ سارے راز کھولے جائیں، انسانوں کو بتایا جائے، وہ روشنی انسانوں کو دی جائے، وہ نور، وہ ہدایت انسانوں کو ودیت کیا جائے، بخشا جائے، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اور کامیابی حاصل کر سکے۔ تو بئی وجہ اس یعنی سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ فاتحہ بھی ہے، اور اس کے بہت سارے دیگر نام بھی ہیں۔ یہ سورت اصل میں اللہ رب العزت کی تعریف اور اس سے مانگنے کا ایک پرفارما ہے۔ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایک اپلیکیشن بنائی جاتی ہے، پرفارما بنایا جاتا ہے، تو گویا یہ ایک پرفارما ہے کہ جس کو پڑھ کے یا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور پھر اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ کیونکہ مانگنے کے لیے تو ظاہر ہے ہمارے دلوں میں، انسانوں کے دل و دماغ میں، ان کی تمناؤں آرزو میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ایسی ریئل چیز، ایسی اصل چیز کہ جو انسان کی حقیقی کامیابی، خوشی، تسکین و طمانینت کا باعث بنے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اگرچہ بے شمار دعائیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث کے اندر ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مانگنا چاہیے، لیکن یہ 7 آیات کی صورت، مختصر سی صورت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے، اس کی تعریف ہے، اس سے مانگنے کا ڈھنگ ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے ذریعے سے سکھایا ہے۔
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد، حمد یحمد، حمد کا مطلب ہے تعریف۔ الحمد تعریف، ساری کی ساری تعریف، اور جب حمد کے ساتھ ال لگ جائے تو اس کی ڈیفینیشن یوں کی جا سکتی ہے کہ جیسے انگلش میں لفظ دا، THE، دا یا دی لگایا جاتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ تو وہ خاص بن جاتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی عربی کے لفظ کے ساتھ جب ال لگ جاتا ہے تو اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تو حمد ایک لفظ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ال لگ گیا تو یہ خاص تعریف بن گئی۔ تو خاص تعریف کس کی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ یعنی تعریف کے قابل اگر کوئی ہستی ہے، خاص تعریف اگر کسی ہستی پاک کی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور آگے پھر یہ کہ اللہ ہے کون؟ اللہ کی تعریف یوں کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے خود یوں ارشاد فرمایا ہے کہ رب العالمین، یعنی اللہ جو ہے وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا۔ اللہ پالتا ہے سب کو۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر رزق کی تقسیم، اس کا مہیا کرنا، اس کا فراہم کرنا پوری کائنات کو، صرف انسانوں کو نہیں، صرف چرند پرند کو نہیں، کائنات کے اندر بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نارمل آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ مائکرو اسکوپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت ساری ایسی مخلوقات بھی نظر آتی ہیں جو ہماری عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اسی طرح سے سمندروں کے اندر، اسی طرح سے ہواؤں فضاؤں میں کہاں کہاں اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ کتنے عالم ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عالم ورلڈ، ایک دنیا، اور عالمین بہت ساری دنیایں۔ اب یہ کتنی دنیایں ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، یہ ہمارے فہم و ادراک سے کہیں بالا تر ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ہم جہاں رہ رہے ہیں زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان کہکشاؤں کا، ان گلیکسیز کا، اس عالم کا جو دنیا کے اندر بے شمار گلیکسیز ہیں، بے شمار دنیایں ہیں، بے شمار عالم ہیں، ان میں کا چھوٹا ایک حصہ، اور اس چھوٹے کے حصے کے اوپر تھوڑا سا حصہ جہاں پہ ہم انسان آباد ہیں۔ باقی عالم کتنے ہیں؟ اتنے عالم ہیں کہ ان کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ رب العالمین، اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کس طرح سے ہمیں پالتا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس زمین کے اوپر جو کچھ سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، پانی ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، گرانٹ ہے اور عطا ہے۔ وہ بارش نہ برسائے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور، کوئی دولت، کوئی اختیار و اقتدار کسی کا ایسا نہیں ہے جو بارش برسا سکے۔ اور اسی بارش کے اوپر ہی انسانی زندگی کا، بلکہ ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کا انحصار اس بارش کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ برساتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم انسانوں کے لیے اور دیگر جانداروں کے لیے بے شمار رزق کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اور رزق پیدا ہوتا ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کی اجناس اور یہ ساری چیزیں۔ تو پینے کھانے کا یہ سسٹم جتنا ہے، یہ سارا رزق کا نظام اللہ رب العزت کا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے رب العالمین، یعنی اللہ جو ہے یہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، نیکوں کا نہیں ہے، یہ سب کا رب ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ یعنی تم دیکھتے ہو نا، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام کو رزق کی فراہمی اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ، نمدو، ہم فراہم کرتے ہیں، ہم یہ سارا ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق نہ دے تو کوئی رزق حاصل نہیں کر سکتا۔ ظاہر اللہ بارش برسائے گا تو رزق کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور یہ فرمایا کہ یہاں کسی یعنی طبقے کے لیے، کسی خاص مخلوق کے لیے یہ رزق نہیں ہے،
یا کسی خاص ایک مخلوق تک اللہ رب نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوقات کا رب ہے، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ چرند پرند جانور، اچھے برے، نیک بد، مسلمان کافر مشرک منافق کوئی بھی ہیں، سب کو کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کہ تمہارے رب کی یہ عطا، یہ رزق سب کو مل رہا ہے، یعنی کسی کے لیے رزق کی کمی نہیں ہے، کسی کے لیے رزق میں اللہ تعالیٰ نے بندش نہیں کی کہ چونکہ یہ نان مسلم ہیں تو ان کو رزق نہیں ملے گا، یہ برے ہیں، مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ظالم ہیں، فلانے ہیں، نہیں، رزق دینا ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی رزق کی فراہمی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، گویا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے اپنے رب ہونے کا، اپنے پالنہار ہونے کا، کہ اللہ نے پالنا ہے سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ساری اپنی مخلوقات کو، سارے انسانوں کو، اچھوں کو، بروں کو، نیکوں کو، بدوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو رزق دینا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں بے شمار دنیا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایتھیسٹ، یعنی دہریے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسولوں کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جنت دوزخ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سارا بس یہی دنیا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور آج ہم اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کا بھی اللہ رب ہے، ان کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے، ان کو بھی اس وجہ سے رزق نہیں یعنی کم کرتا، یا ان کا بھی رزق بند نہیں کرتا کہ چونکہ وہ مجھے نہیں مانتے تو میں اس کا رزق بند کر دوں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی کتنے ہی جاندار ایسے ہیں دنیا کے اندر جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اور اے انسانوں تم کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، یعنی ہم انسان کتنے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم 7 بلین کے قریب ہیں، اب اس کے علاوہ کتنی مخلوقات اور ہے جو رزق کھاتی ہے، ہمیں ان کی تعداد کا نہیں پتہ ہے، سمندروں میں کتنی ہے، ہواؤں میں کتنی ہے، زمین کے نیچے کتنی ہے، کہاں کہاں کتنی مخلوقات ہیں اور کتنے عالم ہیں، ان میں کون کون سی مخلوقات ہیں، ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور اس لیے فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی کتنے ہی جاندار ہیں، یعنی کتنوں کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے جاندار ہیں جو رزق جن کو ہم مہیا کر رہے ہیں، اور وہ لا تحمل رزقها اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، یعنی ان کا رب، ان کا پالنہار میں ہوں، کہ وہ تمہاری طرح سے اے انسانوں رزق کے بارے میں ایسے پریشان نہیں ہیں کہ تمہاری طرح ان کے بینک بیلنس بھرے ہوں، ان کے گھر بھرے ہوں، ان کی جیبیں بھری ہوں، ان کے پرس بھرے ہوں، اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کا رب میں ہوں، اور ان کے بغیر اٹھائے کمائے کچھ کیے بھی ان کو میں رزق دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں جو آج ثابت ہو چکی ہے کہ ایک مچھلی، ویل مچھلی جو ہے، یا مختلف اور ایسی بھی مچھلیاں ہیں جو اس سے بھی شاید بڑی ہوں، کہ ان کا وجود اتنا بڑا ہے کہ وہ بہت زیادہ کھاتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ یعنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتی، یا کوئی یعنی ان کا ہمارے انسانوں کی طرح سے کوئی بزنس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سمندروں کی تہوں کے اندر یا سمندروں کے اندر ان کو اتنا رزق مہیا فرما رہے ہیں کہ جو ٹنوں کے حساب سے کھا رہی ہیں ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق مہیا فرما رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، یعنی اس کی ضرورت اس لیے پڑی اتنی لمبی چوڑی اس رب العالمین کو بیان کرنے کی کہ اللہ رب العالمین کیسا رب العالمین ہے، کیسا پالنہار ہے، کیسا پالنے والا ہے اس کائنات کا، کہ کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، جو کوئی کام نہیں کرتے، جو رزق کی یعنی بھاگ دوڑ میں انسانوں کی طرح سے پریشان نہیں ہوتے، اور کوئی کام یا بزنس یا ایسا کچھ نہیں ہے، پھر بھی یعنی انسان سے زیادہ کھانے کے باوجود، چاہے وہ گوشت کھاتے ہوں، چاہے وہ دانہ گھاس اور مختلف چیزیں، لیکن ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور ان کا بھی وہ رب العالمین ہے، ان کا بھی پالنہار ہے، اور ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔
تو یہ بات بالکل یعنی تجربے سے ثابت ہے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ آسمان سے بارش نہ برسائے، وہ زمین کو اس قابل نہ بنائے کہ وہ انسانوں اور جانداروں کے لیے فصلیں پیدا کر سکے، گھاس پھوس اور اس طرح کی مختلف اجناس وہ پیدا کر سکے، تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو زمین سے یہ سبزہ اگا سکے یا آسمان سے بارش برسا سکے۔ تو یہ سارا کا سارا نظام اس رب العالمین کا ہے جس نے یہ سارا کچھ کریٹ کیا ہے۔ وہی کریٹر ہے، وہی اللہ رب العزت، اور وہی سسٹینر ہے پوری کائنات کا۔ اچھا، آگے مزید اللہ رب العزت نے اپنا تعارف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو کہ اللہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر قرآن میں مختلف آیات میں خود اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ کیسے، کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر رب العزت اس پہ آ جائے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی یعنی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں دھنسا دیتے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یا زمین پر رہنے والوں کو ان کے گناہوں، ان کے کرتوتوں اور ان کی غلطیوں کی پاداش میں اللہ پکڑتا تو کسی بھی جاندار کو، کسی بھی انسان کو زمین پر زندہ نہ چھوڑتا۔ جس سے بھی جو ہی اللہ کی نافرمانی ہوتی، ظلم زیادتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کو پکڑنے میں کون سی دیر لگتی ہے، وہ فوراً اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ کئی زیادتیاں، کئی ظلم اور کئی گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جلدی نہیں پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے کہ یہ نہ سمجھ اپنا نقصان کر رہا ہے دنیا آخرت کا، اپنی حقیقی زندگی کا، اپنی ریئل لائف کا، تو اس کو ڈھیل دے دی جائے، اس کو موقع دے دیا جائے۔ چنانچہ انسان کتنا بھی طویل عرصے تک اللہ کی نافرمانی کرے، کفر کرے، شرک کرے، منافقت کرے، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کرے، تو اگر وہ مرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تو نے اتنا طویل عرصہ میری نافرمانی کی، مجھے ناراض کیا، اتنے بڑے بڑے تو نے گناہ کیے، اب تیرے لیے معافی نہیں ہے، بلکہ نہیں، ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان گناہگار بندوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، مجھے ناراض کر لیا ہے، اور اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو میری سزا کا مستحق بنا لیا ہے مجھے ناراض کر کے، ان سے فرما دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس لیے مجھے ضرورت پڑ رہی ہے الرحمن رحیم بتانے کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رحمان اور رحیم کہا اپنے آپ کو۔ یہ رحمان بھی اور رحیم بھی، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا، یہ ہے اتنا بڑا مہربان اور کریم و رحیم رب کہ جو اتنے بڑے گناہوں کے باوجود، اتنے طویل عرصے تک ہمارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، اور ہمارے یعنی سرکشی، ہٹ درمی پر اڑے رہنے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا جلدی؟ کہ یہ ہے اس کی صفت رحمت، یہ ہے اس کا کرم، کہ اس کی صفت رحمت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ
گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، جو لوگ کفر سے، شرک سے، منافقت سے، گندے کاموں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ جب جو ہے لفظ ہے تابہ، تابہ یتوب توبتاً کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا، یعنی جو بندہ الٹا جا رہا تھا اپنے رب کو ناراض کر کے اور اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے تھا، اب جب وہ اپنے رب کی طرف واپس آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نہ صرف توبہ قبول فرما لیتا ہے رحم کرتے ہوئے ان پر کہ ان نادانوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے ناراض کر دیا تھا اور شیطان کے بہکاوے میں، پھسلاوے میں آ گئے تھے، تو اب جب یہ واپس آ گئے ہیں، چاہے کتنے طویل عرصے کے بعد، چاہے کتنے زیادہ اور بڑے گناہ کرنے کے باوجود میری طرف جب واپس آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پر رحم کر دیتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہوں کو، ان کے شرک کو، ان کے کفر کو، ان کی منافقت کو، جو بھی جس طرح کے گناہ ہیں ساروں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہوں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا مہربان، اتنا بڑا رحم کرنے والا، اتنا بڑا رحیم، غفار، غفور، رحمان، رحیم، اتنا بڑا رب کہ جو نہ صرف گناہ معاف کر رہا ہے بلکہ ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب رحمان اور رحیم۔ یہ ہے مطلب رحمان اور رحیم کا کہ ہم اپنے رب کی اس رحمت کو سمجھ لیں، اس کرم کو سمجھ لیں کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم اگر جان جائیں، صرف قرآنی آیات کو ہی پڑھ لیں، اور اسی وجہ سے اکثر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں ترجمے سے پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکیں، چند آیات پڑھیں یا چند رکوع پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کو ساتھ ساتھ ترجمے کو ہی صرف پڑھتے جائیں تو آپ کو یہ یعنی قرآن مجید کی روشنی ملے گی، ہدایت ملے گی، نور ملے گا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، اور اس سے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو تعارف ہے، جو انٹروڈکشن ہے اپنے رب کا، وہ ہمیں حاصل ہوگا کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم و کریم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی خطائیں کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں پھر بھی وہ بخشنے کے لیے تیار ہے کہ جب بھی کبھی ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں تو وہ کبھی یہ نہیں فرماتا کہ تم نے اتنا عرصہ میری نافرمانی کی، اتنا عرصہ مجھے ناراض کیے رکھا۔ لہٰذا ارشاد فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو جہالت سے، جو نادانی سے، اور سچ میں آتی ہے کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یعنی جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے بندہ گناہ کر رہا ہے، ناسمجھی کی وجہ سے بندہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے جب اس کو یعنی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو پھر احساس ندامت گھیر لیتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو اپنا نقصان کر لیا، میں نے تو اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور ثم یتوبون من قریب، جب اس کو پھر اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم کہ ہم کتنے بھی بڑے گناہ کریں لیکن یہ سب کچھ بہرحال اس وقت تک ہے کہ جب تک ہماری زندگی کا سانس چل رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یعنی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا یا ایسے لوگوں کا ایمان قبول نہیں فرماتا کہ جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، کفر میں، شرک میں، منافقت میں اور برے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جو ہی ان کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں تبت الآن، کہ ابھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کے وقت اللہ رب العزت کسی کی توبہ قبول نہیں فرماتا، چنانچہ
فرعون نے بھی جب یہ کہا تھا کہ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا آن۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ ہمارا بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور ہماری زندگی کے آخری سانس تک، آخری سانس سے مراد جب تک ہمارا یعنی موت کا وقت نہیں آ جاتا، جب تک ہماری یعنی سکرات الموت کا عالم نہیں شروع ہو جاتا، اس وقت تک، یعنی اس وقت سے پہلے تک ہماری اس پورے زندگی کے ڈیوریشن میں ہماری توبہ بھی قبول فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ بھی جلدی نہیں کرتا، اور ہمیں جو ہے اس دنیا میں سزا بھی ایسی نہیں دیتا کہ ہم یعنی جس طرح سے ہم گناہ کرتے ہیں کہ میں پکڑے۔ ہاں، یہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے اندر جھنجھوڑتا ہوں تاکہ تم میری طرف لوٹ آؤ۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مالی، جانی، ذہنی، جسمانی، مختلف قسم کی، وہ کس لیے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ہم لوگ اپنے رب کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈریں اور اپنی آخرت کو، اپنی آخرت کی زندگی کو، جنت دوزخ کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، اور اس طرح سے ہم توبہ طائب ہو جائیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دیں جو ہماری تباہی و بربادی کا، جہنم میں جانے کا، اللہ کو ناراض کرنے کا اور ہمارے مواخذے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت بڑا کریم، بڑا رحیم، بڑا رحمان ہے، اور اس نے اپنی اس مقدس کتاب کے اندر جا بجا، جگہ جگہ ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، میں نے تمہیں وقت دیا ہوا ہے، لہٰذا مرنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں جھکو، میرے سامنے آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بلکہ روزانہ رات کے آخری تیسرے حصے میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حل من سائل، حل من مستغفر، کہ ہے کوئی سوالی، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہر وقت اعلان ہو رہا ہے کہ میرے بندو، میری بارگاہ میں جھکو، میں تمہارا رحمان رحیم رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، میں تمہارا رازق مالک خالق سب کچھ ہوں، لہٰذا مجھے ناراض نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا جو اصل مقصد ہے جنت کو حاصل کرنا، آخرت کی حقیقی زندگی کو حاصل کرنا، وہ کہیں تم اس میں ناکام نہ ہو جاؤ، لہٰذا شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ اور میری بارگاہ میں جھکو اور مجھ سے معافی مانگ لو، اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔